गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे नमक का दारोगा। इस कहानी में कुछ जो पैराग्राफ थे वो बचे हुए थे, जिसको आज कंप्लीट करेंगे। कल आपने पढ़ा था कि एक शख्स रहता है बंसीधर, वो काफ़ी गरीब रहता है। तो उसके फादर जब कमाने के लिए वो निकलता है, और उस वक्त सारे लोगों को दारोगा की नौकरी चाहिए होती है, वो भी नमक के मुहाकमा में, क्योंकि नमक के मुहाकमा में कुछ जो है एक्स्ट्रा कमाई, ऊपरी कमाई ज़्यादा होता है। तो जब बंसीधर घर से निकलता है बाहर शहरों की तरफ रोज़गार की तलाश में, तो उसके जो वालिद मोहतरम रहते हैं वो कहते हैं कि बाबू जब बाहर जाओगे तो जो काम मिलेगा वो कर लेना, लेकिन ऐसा काम करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। तो जब बंसीधर आता है तो उसे नौकरी मिलती है दारोगा की। और दारोगा की नौकरी की जब शुरुआत करता है तो कभी रास्ते में एक मर्तबा उससे उलूपीदीन, पंडित उलूपीदीन से उसका सामना होता है, जो कि नमक का बोरा लेकर के वो गुज़रता रहता है, एक पुल क्रॉस करता है। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था इस कहानी को। कहते हैं कि जब बंसीधर पूछा कि बोरे में क्या है और क्या ले जा रहे हो, तो जब पता चल गया कि इसमें नमक का बोरा है तो उसे रोक लिया। फिर उलूपीदीन पंडित जो था वो काफ़ी पैसा वाला था, दौलतमंद था। जब वो पीछे से चल के आया, कहा कि देखिए ये हम दोनों के आपस की बात है, जो भी बात बनती है उसे मान लो। उलूपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने बेकार तकलीफ़ की, ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपकी खिदमत में नजराना पेश न करें। यानी उलूपीदीन ये कह रहा है कि मैं इधर से गुज़रूं और आपका जो नजराना है, जो रिश्वत है, वो आपको न दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं तो आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो रहा था। बंसीधर पर उसका कोई असर न हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। बंसीधर ने कहा कि मैं अपने ईमान को कभी नहीं बेच सकता। आप इस वक्त हिरासत में हैं, मतलब कैद में हैं, अरेस्ट कर लिए गए हैं। आपके कायदे के मुताबिक चालान होगा। मुझे ज़्यादा बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह नाम का जमादार होता है, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित उलूपीदीन अवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी की ज़िंदगी में बिलाशुबा पहला ही मौका था। मौका की जमा होता है मौक़े, मौका की जमा मौक़े, मीम वाव के बाद एक अलिफ बना दीजिए, मौक़े। ऐसी सख्त बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने फ़र्ज़ को पैसे की ऐसी खिल्ली उड़ाते कभी न देखा था। सोचा कि ये अभी अल्हड़ लड़का है, दुनियावी लालच में अभी नहीं पड़ा है। बड़े ही कमज़ोर लहजे में बोला, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज़्ज़त धूल में मिल जाएगी। हमारी बेइज्जती करके आपको क्या हासिल होगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। बंसीधर ने सख्त लहजे में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। उलूपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। उनके वक़ार और दौलत से हासिल करदा एहसास इशरत को सख्त चोट पहुँची, मगर अभी तक उन्हें पैसा की ताकत पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपनी ताकत, मुख्तार मीन्स ताकत। लाला जी 1000 के नोट बाबू जी की खिदमत में पेश करो, आप उस वक्त भूखे शेर हो रहे हैं। बंसीधर गर्म होकर बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकते। जाहिर सी बात है, नया नया जज्बा है, नया नया जोश है, ईमानदारी कूट कूट के बड़ा होता है। लेकिन जब जैसे जैसे लोग पुराना होते हैं उस डिपार्टमेंट में, उतना ही चोर और डकैत बन जाते हैं। फ़र्ज़ की उस बेवकूफ़ी भरी अटल ज़िद, फ़र्ज़ की जमा अफराज़, फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा फ़राइज़, उस बेवकूफ़ी भरी अटल ज़िद और फ़रिश्तों में भी नायाब जज्बा क़ुरबानी पर मन बहुत झंझलाया। अब दोनों ताकतों में जिद्दोजहद होने लगी। जिद्दोजहद का मतलब होता है कोशिशें होने लगी
دولت نے اچھل اچھل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ 1 سے 5، 5 سے 10، 10 سے 15 اور 15 سے 20 ہزار تک نوبت آ پہنچی، مگر فرض بڑی بہادری کے ساتھ دولت کی اس بڑی فوج کے آگے اکیلے پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا۔ علوپ الدین مایوس ہو کر بولے، اب اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، آگے آپ کو اختیار ہے۔ بنسی دھرے اپنے جمعدار کو للکارا۔ بدلو سنگھ من میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا پنڈت علوپ الدین کی طرف بڑھا۔ پنڈت جی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹے، بڑے ہی کمزور لہجے میں بولے، بابو صاحب خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں 25,000 پر نپٹارہ کرنے کو تیار ہوں۔ ناممکن بات ہے۔ 30,000، 40,000 نہیں، 40 لاکھ پر بھی ناممکن ہے، یہ بنسی دھر کہہ رہے تھے۔ بدلو سنگھ اس آدمی کو ابھی حراست میں لے لو، اب میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرض نے دولت کو پیروں تلے کچل ڈالا۔ علوپ الدین نے ایک ہٹے کٹے انسان کو ہتھکڑیاں لیے اپنے اور آتے دیکھا، چاروں طرف مایوسی اور غمزدہ نظروں سے دیکھنے لگے، اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دنیا سوتی تھی پر دنیا کی زبان جاگتی تھی۔ سویرے سویرے جہاں دیکھیے بچے اور بوڑھے، سب کے منہ سے یہی بات سنائی دیتی تھی، جسے دیکھیے وہی پنڈت جی کے اس برتاؤ پر تبصرہ کر رہا تھا۔ تبصرہ کہتے بیان کرنے کو۔ تنقید کی بوچھاریں ہو رہی تھی۔ دوسرے دن پنڈت علوپ الدین قصوروار ثابت ہو کر کانسٹیبلوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھکڑی کی جمع ہتھکڑیاں، دل میں پچھتاوا اور دکھ بھرے شرم سے گردن جھکائے عدالت کی طرف چلے تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لیکن عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی۔ پنڈت علوپ الدین اس بڑے جنگل کے شیر تھے۔ افسران ان کے چاہنے والے اور ان کے خادم، افسران یہ افسر کی جمع ہے افسران، وکیل مختار ان کے فرما برار اور اردلی، چپراسی اور چوکیدار تو ان کے مفت کے غلام تھے۔ علوپ الدین اتنا پیسہ والا تھا کہ یہاں تو بنسی دھر داروغہ نے اسے اریسٹ کر لیا، لیکن عدالت میں جا کر سب کے سب بکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی لوگ چاروں طرف سے دوڑے، سبھی لوگ حیران ہو رہے تھے، اس لیے نہیں کہ علوپ الدین نے کیوں یہ کام کیا، بلکہ اس لیے کہ وہ قانون کے شکنجے میں کیسے آئے، کس نے اسے اریسٹ کیا۔ ایسا شخص جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، وہ کیوں کر قانون کے پنجے میں آئے۔ ہر آدمی ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا تھا۔ بڑی تندہی سے اس حملہ کو روکنے کے لیے وکیلوں کی ایک فوج تیار کی گئی۔ انصاف کے میدان میں فرض اور دولت کے بیچ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ آغاز کا مطلب ہے شروعات۔ بنسی دھر چپ چاپ کھڑے تھے، ان کے پاس سچ کے سوا کوئی طاقت نہ تھی، نہ صاف گوئی کے علاوہ کوئی ہتھیار۔ گواہ تھے لیکن لالچ سے ڈاؤں واڈول تھے۔ یہاں تک کہ منشی جی کو انصاف بھی اپنی طرف سے کچھ کھینچا ہوا دکھائی پڑ رہا تھا۔ وہ انصاف کا دربار تھا، لیکن یہاں کام کرنے والوں پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ پر انصاف اور تعصب میں کیا تال میل؟ جہاں تعصب ہو وہاں انصاف کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ مقدمہ تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ نے اپنی تجویز میں لکھا، تجویز کہتے ہیں ریکمنڈیشن میں لکھا کہ پنڈت علوپ الدین کے خلاف دیے گئے ثبوت بے بنیاد اور مشتبہ ہے۔ مشتبہ کا مطلب ڈاؤٹ فل، شک ہے اس میں۔ وہ ایک بڑے تاجر ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، وہ تھوڑے فائدے کے لیے ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر بھی نمک کے داروغہ منشی بنسی دھر کا زیادہ قصور نہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی غیر دانش مندی کی وجہ سے ایک بھلے انسان کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ بچوں دیکھو کس طرح سے سچائی کو چھپایا جا رہا ہے اور سچائی پہ جھوٹ کا جیت کیسے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا ایسا ہی ہے۔ اس دنیا میں سچ کا ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ سچ پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اپنے کام کے تئیں چوکس اور چوکنا ہے، لیکن نمک حلالی نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ مستقبل میں انہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ وکیلوں نے یہ فیصلہ سنا اور اچھل پڑے۔ پنڈت علوپ الدین مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ جب بنسی دھر باہر نکلے تو چاروں اور ان کے اوپر
طنز کے تیروں کی بوچھار تھے۔ طنز کہتے ہیں مذاق، کمنٹ۔ اس دنیا کا ایک عجیب و غریب تلخ تجربہ ہوا۔ انصاف اور علم، لمبے چوڑے لقب، بڑی بڑی داڑھیاں اور ڈھیلے چوغے ایک بھی سچی عزت کے حقدار نہیں۔ یہ سب وکیل کے ڈریس کے بارے میں کہہ رہے، جب وہ لمبے لمبے چوغے پہنے ہوتے ہیں، کپڑے۔ بنسی دھر نے دولت سے دشمنی مول لی تھی، اس کی قیمت تو چکانی ہی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ معطلی کا پروانہ آ گیا۔ معطل مطلب سسپینڈ کر دینا۔ فرض پر ڈٹے رہنے کی سزا ملی۔ بیچارے آزردہ خاطر اداس دل کے ساتھ گھر کی طرف چلے۔ بوڑھے منشی جی تو پہلے سے ہی کربرا رہے تھے کہ چلتے چلتے اس لڑکے کو سمجھایا تھا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اپنی منمانی کرتا، ایماندار بننے چلے ہیں، پڑھنا لکھنا سب بیکار گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد جب منشی بنسی دھر گھر پہنچے اور بوڑھے والد نے ان کے معطل ہونے کی خبر سنی تو سر پیٹ لیا۔ بولے جی چاہتا ہے کہ تمہارا اور اپنا سر پھوڑ لو۔ ضعیف ماں کو بھی دکھ ہوا۔ تیرتھ یاترا کی خواہش بھی مٹی میں مل گئی۔ اس طرح سے ایک ہفتہ گزر گیا۔ شام کا وقت تھا۔ بوڑھے منشی جی بیٹھے رام کے نام کی مالا جپ رہے تھے۔ اسی وقت ان کے دروازے پر سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ کئی نوکر کاندھوں پر لاٹھیاں رکھے ساتھ تھے۔ منشی جی خیر مقدم کو دوڑے، دیکھا تو پنڈت الوپی دین ہے۔ قدموں میں جھک گئے اور للو چاپلوسی کرنے لگے۔ ہماری تقدیر کھل گئی جو آپ کے قدم اس دروازے تک آئے۔ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، ہم آپ کو کون سا منہ دکھائیں؟ کیا کرے، لڑکا بدقسمت نالائق ہے، نہیں تو آپ سے کیوں منہ چھپانا پڑتا؟ خدا لاولد رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے۔ ذرا سوچئے، ایک باپ ہو کر اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے رہا۔ الوپ الدین نے کہا نہیں بھائی صاحب ایسا نہ کہیے۔ منشی جی نے حیران ہو کر کہا ایسی اولاد کو اور کیا کہوں؟ الوپ الدین نے شفقت آمیز لہجے میں کہا خاندان کا نام روشن کرنے والے اور اپنی عزت نفس کو بلند کرنے والے ایسے ایماندار شخص ہیں جو فرض کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ پنڈت الوپ الدین نے بنسی دھر سے کہا داروغہ جی اسے خوشامد نہ سمجھیے، خوشامد کرنے کے لیے مجھے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس رات آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مجھے حراست میں لیا تھا، لیکن آج میں اپنی مرضی سے آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ میں نے ہزاروں رئیس امیر دیکھے، ہزاروں اعلیٰ افسران سے کام پڑا، لیکن مجھے ہرایا تو آپ نے۔ میں نے سب کو اپنا اور اپنی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ سے کچھ عرض کر سکوں۔ بنسی دھر نے الوپی دین کو آتے دیکھا تو اٹھ کر خیر مقدم کیا، مگر خودداری کے ساتھ۔ خیر مقدم مینس ویلکم کو اردو میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ سمجھ گئے یہ صاحب مجھے شرمسار کرنے اور جلانے آئے ہیں، معافی تلافی کی کوشش نہیں کی۔ انہیں تو اپنے والد کی باتوں میں بے بسی دکھائی دی، مگر پنڈت جی کی باتیں سنے تو من کا میل دھل گیا۔ پنڈت جی کی اور اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا، ان میں ایمانداری جھلک رہی تھی۔ غرور نے اپنا سر ندامت کے سامنے جھکا دیا۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو۔ شرماتے ہوئے بولے یہ آپ کی کشادہ دلی ہے جو ایسا کہتے ہیں۔ مجھ سے جو کچھ گستاخی ہوئی ہے اسے معاف کیجیے، میں فرض کی بیری میں جکڑا ہوا تھا، نہیں تو ویسے میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے والا ہوں، جو حکم ہو وہ سر آنکھوں پر۔ الوپی دین نے نرمی کے ساتھ کہا ندی کے کنارے آپ نے میری درخواست نامنظور کر دی تھی، مگر آج میری بات ماننی پڑے گی۔ بنسی دھر بولے میں کسی لائق ہوں، مگر جو کچھ خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے اس میں کمی نہ ہوگی۔ الوپ الدین نے ایک مہر لگا ہوا کاغذ نکالا اور اسے بنسی دھر کے سامنے رکھ کر بولے اس عہدے کو قبول کیجیے اور اپنے دستخط تو بچوں اس طرح سے آپ کے کہانی تھے اس چیپٹر کے، اس کے جو الفاظ اور معنی ہے اسے آپ یاد کر لینا، دیکھ رہے ہو یہاں پہ، اسے کاپی پہ نوٹ کر کے، یا آپ کے پاس اگر بک ہو تو اسے یاد کر لو، کیونکہ ایگزامس میں الفاظ اور معنی بھی آ سکتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن ہوں گے ہاف ایئرلی میں آپ کے۔ پھر کل میں اس چیپٹر کا جو کوشچن آنسر ہے وہ کرواؤں گا۔